و قاسمی دامت برکاتہ ہو اور جتنے احباب اسٹیج سے باہر ہیں اور پردہ نشین خواتین، دو تین باتیں عرض کرنی ہے، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ مکاتب کے سلسلے سے اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت میں پوری دنیا کا دورہ کیا تھا تو پوری دنیا کے دورہ کرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو مسلمانوں کو خطاب کیا، مخاطب کیا اور یہی فرمایا تھا کہ مسلمانوں ان مکاتب کو مضبوطی سے پکڑ لو، ورنہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ملک کے اندر اللہ کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا۔ عرض ہے جو بچے آواز کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، مختصر سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ آس پاس جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا بچوں کو خاموش کرانے کی کوشش کریں، شرارت کریں تو ان کو ڈرا کے خاموش تو تقریباً 130 بچیاں اور بچے یہاں پر ماشاءاللہ مکتب میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہی بہترین سما ہوتا کہ 130 بچوں کے والدین یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کہیں نہ کہیں ناقدری بچوں کے والدین کی جانب سے نظر آتی ہے۔ یہ وہ مجلسیں ہیں جن مجلسوں کو فرشتے بھی گھیر جاتے ہیں۔ تقریباً عصر سے جلسہ چل رہا ہے اور جو شروع میں آ گئے وہ تو الحمدللہ آ گئے، اور جو جس وقت سے یہاں پر اس جلسے پہ قرآن کی نسبت پر، مکتب کی نسبت پر ماشاءاللہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ کل قیامت کے دن جہاں ان کے اعمال مختلف قسم کے تولے جائیں گے، وہیں پر یہاں بیٹھا ہوا وقت بھی ان کا انشاءاللہ ضرور تولا جائے گا۔ یہ ایسی مجلس ہے جس مجلس کی قدر ہم مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہے۔ کاش قدر ہوتی، والدین یہاں پر آ کر بیٹھتے اور ان بچوں سے جو، اور بڑے مبارکباد ہے یہاں کے مکتب والے اور یہاں کی کمیٹی والے اور انتظامیہ جنہوں نے ماشاءاللہ مکتب کے اساتذہ کا ساتھ دیا، اور مکتب کے اساتذہ نے اس قدر پیارا پروگرام انہوں نے پیش کیا۔ یقین جانیں جس وقت ان بچوں کے پروگرام کو ہم سن رہے تھے شاید ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں بھی نہ آتی کہ آپ کے سامنے وہ باتیں ہم کر سکتے۔ بڑے بیوقوف اور نادان وہ لوگ ہیں جنہوں نے شکیل بن حنیف جیسے لوگوں کو اور گوہر شاہی پڑوس ملک کے فتنے کو اپنا لیا، بڑی آسانی سے اپنا لیا۔ انہیں کسی نے انہیں مہدی مان لیا اور کسی نے انہیں نبی مان لیا، پتہ نہیں کیا کیا مان لیا، کسی نے انہیں عیسیٰ مان لیا۔ یہ سب کب ہوا؟ یہ سب اسی وقت میں ہوا ہے جبکہ ان کا تعلق اپنے علاقے کے مکتبوں سے کبھی نہیں رہا ہے۔ بڑی آسانی سے شکیلیت کے فتنے کے وہ لوگ شکار ہو گئے۔ گوہر شاہی پاگل جیسا انسان ہے، پاگل جیسے انسان کو انہوں نے پہلے تو مہدی مانا، اس کے بعد عیسیٰ مانا، اب اسے اللہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن کتنے پیارے طریقے سے ان بچوں نے امام مہدی کا تعارف کرایا۔ جس نے امام مہدی کا تعارف یہاں پر سنا ہے، مجھے اس بات کی اللہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے تو یہاں اس سننے والے مجمع میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نت نئے فرقے بادروا بالاعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے معنی مختلف فتنے ابھر رہے ہیں اور مسلمان بڑی آسانی سے ان فتنوں کا شکار ہوئے جا رہے ہیں۔ آخر میں بچی نے قرآن پڑھاؤ کی ایک بڑی بہترین نظم ماشاءاللہ بچی نے پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ جتنا پروگرام تھا تقلید کے عنوان پر، کتنا پیارا پروگرام ہوا۔ تقلید کو کتنے پیارے انداز سے تقلید کرنا واجب ہے، تقلید شخصی کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ ان علماء کا کردار کیا رہا، ان
احباب جو بڑی آسانی سے بہتا کر اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں، ان کے لیے یہ جو مکالمہ ہوا ہے، یقین جانے اگر اس مکالمے کو آپ حضرات نے غور سے سنا ہے تو بڑے مبارکباد آپ حضرات ہیں کہ اس بہترین سے مکالمے کو آپ نے سنا، اسے اپنے دل میں بسا لے تو انشاءاللہ موت تک غیر مخلدین کے جال سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ مکاتب کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری نقش بندی دعوت برکات و عمر عالیہ چند دن قبل غالباً بنجوری میں مکاتب کی اہمیت پر وہ بیان کر رہے تھے۔ حضرت نے حکیم اسلام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی، مسلمانوں اگر 50 سال تک ان مکاتب کو تم نے بند کر دیا تو اس کے بعد کوئی مسلمان تمہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ حضرت نے یوں فرمایا، یہ حضرت نے اس زمانے کی بات فرمائی تھی، ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں اس زمانے کو سامنے رکھ کر 50 سال کی ضرورت نہیں، 5 سال اگر ہمارا تعلق، 5 سال اگر ہمارے بچوں کا تعلق، دو باتیں کہہ رہا ہوں، ایک ہمارا تعلق اور دوسرا ہمارے بچوں کا تعلق۔ ہمارا تعلق کیسا؟ تعلیم بالغان کے ذریعے سے، ہم آزاد نہیں ہیں، بچے تو غیر مکلف ہیں اور ہم ان سے زیادہ مکلف ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا ہم پر فرض کا درجہ رکھتا ہے، واجب بھی نہیں، مکمل فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ہمارا جتنے افراد یہاں مرد حضرات تشریف رکھتے ہیں اور جتنی خواتین بڑی عمر کی مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کے لیے ہمارا پیغام ہے، اگر 5 سال تک ہم بڑوں کا، ہم بچوں کا، ہم بوڑھوں کا علم من المہدی الی اللحد، بچے کے گہوارے سے علم کے حاصل کرنے کی ڈیٹ شروع ہوتی ہے اور ایکسپائری ڈیٹ بالکل نہیں، جب تک اسے لے جا کر قبر کے اندر نہیں رکھ دیا جاتا اس وقت تک برابر علم کے حصول کا وقت ہے۔ تو میں اتنی نیت ضرور آپ حضرات سے کرانا چاہوں گا، جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑی عمر کے ہو، وہ چھوٹی عمر کے ہو، وہ نوجوان احباب ہو، ضرور اس بات کی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم آج ہی سے علم کو حاصل کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ایسا لگ رہا ہے انشاءاللہ بولے تو کرنا حالانکہ کرنا لیکن ایک دفعہ انشاءاللہ ہی کہہ دے، سچے دل سے اللہ کو قبول کر لیں گے، سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کو علم حاصل کرنا ہے، علم کے بغیر تب کس کے چنگل میں پھنسیں گے پتہ نہیں، تب ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ قرآنی علوم ہے، قرآن سے محبت رکھیں، یہ مکاتب ہے جو میں نے قرآن پاک کی آیت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کی جو میں تلاوت کی تھی، بس اس کا ترجمہ جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دو اور اپنی بات کو ختم کرو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے پوترے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بھتیجے ہیں ایک نبی کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں ہمارا ابا مسلمان ہمیں بھی مسلمان، اس بات کو دماغ سے نکال دیں۔ ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنا لازم ہے، جیسی فکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت میں اپنی آن اولاد کو پاس بلایا اور ان سے اس بات کا سوال کیا تھا، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ حضرت شیخ العربی والعجم حضرت حسین، حضرت شیخ العربی والعجم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ العرب والعجم تھے، ہندوستان کے کبار علماء میں سے ہے، حضرت کے سلسلے سے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضرت نے اپنے گھر میں بھی اس آیت کے اس ٹکڑے کو چسپاں کیا تھا، اپنی اولاد کو یاد دلاتے رہنے کے لیے، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔
المباغی، گھر میں اور جو حضرت آبائی وطن ہے، جو جہاں پر مسجد ہے، مسجد کے اندر بھی حضرت نے اس آیت کے ٹکڑے کو چسپا کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو لہذا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت والی جو آیت ہے اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی بھی فکر کریں، ہم اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، ہم اپنی اولاد کی بھی ایمان کی فکر کریں جیسی انہوں نے کی تھی. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں مرتب ہو جائیں گی، جس کا وبال خود ہمیں کو ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس قدر علم دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تو لہذا بس میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ مکتب کی محنت ہے، جس مکتب کی محنت کو، جو مکتب چھوٹے بچوں کا ہے، جو مکتب بالغان کا ہے، مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، مرد حضرات اور عورتیں اپنے اپنے مکاتب کی فکر کریں اور بچوں کو ضرور بھی ضرور مکاتب سے جوڑے رکھیں. یہ ایک ایسا واحد راستہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی فکر کرتا ہے. جو مکتب میں آنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے عقائد کی درستگی کی محنت کرتا ہے، ان کے قرآن کے صحیح تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرتا ہے. ورنہ اس دنیا میں کوئی ایسا قلعہ اس وقت میں موجود نہیں ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کی اور اپنے ایمان کی فکر کر سکیں. بس ان چند چیلا باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.